صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ظلم و زیادتی کو برداشت کیا، دین اسلام کے لیے گھر بار، اپنا آبائی وطن، زمین جائیداد، یہاں تک کہ ماں باپ، بیوی، بال بچے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر انہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانا پڑا۔ اگر کوئی صحابی اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر لے جانے کو تیار ہوئے تو ان سے ان کے بچے کو چھین لیا گیا۔ اگر بیوی ہے تو بیوی کو روک لیا گیا کہ اگر جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، اکیلے جاؤ۔ کوئی بھی قیمتی شے یا کسی بھی چیز کا ان کے ساتھ جانا محال تھا۔ خود اپنا جانا ان کے لیے بڑا مشکل اور کٹھن تھا۔ ایسی دشواریوں، پریشانیوں کو انہوں نے سامنا کیا، صرف اور صرف اس بات کے لیے کہ ہم مدینہ منورہ میں امن و امان کے ساتھ عبادت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، غیبی مدد کی، اللہ نے ساتھ دیا، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر یہی جذبہ، یہی ایمان، یہی بھروسہ، ایسا ہی عقیدہ اگر ہمارا بھی ہو تو ہماری کٹھنائیوں میں، ہماری پریشانیوں میں، مصائب میں، آلام میں، دکھ میں، درد میں اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ دار الندوہ میں ایک میٹنگ بیٹھائی گئی اور اس میٹنگ میں یہ بات پاس ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ قریش کے چند نوجوانوں کو، گنے چنے ہوئے نوجوانوں کا انتخاب کیا جائے اور سبوں کے ہاتھ میں تلوار دھڑا دی جائے، اور یہ سب کے سب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوں ایک بار حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس بات کی تائید ابلیس شیطان، جو کہ بوڑھے شیخ کی شکل میں اس مجلس میں شریک ہوا تھا، اس نے بھی اس مشورہ کا ساتھ دیا، کہا ہاں اس طرح سے تمام قبائل میں ان کے خون بٹ جائیں گے اور ہم سب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، دار الندوہ میں کیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے لوگوں نے پروگرام بنانا شروع کیا، اور قریش اسی غرض سے قریش کے چنندہ منتخب 11 نوجوان، جس میں ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، یہ سارے کے سارے شریک لوگ تھے۔ یہ تمام لوگ اسی غرض سے جیسے ہی رات کی تاریکی چھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور جب آدھی رات گزر گئی، یقین کامل ہو چکی کہ آج
رسول اللہ آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا، چونکہ آج ہی ان کا خاتمہ کر دینا ہے۔ یہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک، جو کہ زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے، وہ سب پر غالب ہے اور اس پر کوئی چیز، کوئی بھی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ ہوا یہ کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی تدبیروں کے متعلق، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کیجئے اس گھڑی کو جب یہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قیدی بنا لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، یہ اپنی تدبیریں سوچ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیریں بنا رہا تھا، اور اللہ رب العالمین سب سے بہترین تدبیر بنانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، مٹھی میں مٹی اٹھائی، اور وہ نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے لائن لگا کر تلوار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان سبوں کے سر پر مٹی ڈال دی اور قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے سامنے ایک آڑ اور ان کے پیچھے ایک آڑ بنا دی، چنانچہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دی اس کے سر پر، ان کی بصارت اللہ وحدہ لا شریک نے چھین لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی ایک چادر دے کر لٹا دیا اور کہا، فکر نہ کرنا، تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں مشکل راستہ کو طے کرتے ہوئے غار میں پہنچے۔ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ باہر رکے رہیے۔ اندر گئے اور غار کے اندر کی صفائی ستھرائی کی۔ 3 سوراخ تھے، اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور ایک سوراخ کو بند کر دیا۔ اب بھی 2 سوراخ باقی تھے، ان دونوں سوراخوں پہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں قدم کو رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لانے کی گزارش کی، کہا اب آئیے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں اور اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی خاطر انہوں نے ذرہ برابر بھی تھوڑی بھی حرکت نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ٹوٹ جائے گی، لیکن تکلیف اور شدت بڑھتی گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات گرنے لگے، آنکھوں کے آنسوؤں کو روک نہ سکے، چند قطرہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی زہریلے جانور نے مجھے ڈس لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کے زخم پر، اس جگہ پر لگایا جہاں پر زہریلے جانور نے ڈسا تھا، کاٹا تھا، اس کی وجہ سے ان کا درد جاتا رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہنچے تھے تو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں ان دونوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ بڑے ذہین سمجھدار نوجوان تھے، دن بھر قریش کے ساتھ سارا دن بتاتے اور رات کی تاریکی پڑتے ہی ان دونوں کے پاس آ جاتے اور جو کچھ بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا اسے جا کر ساری رپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے کہ آپ کے خلاف اس طرح کی تدبیریں چل رہی ہیں۔ عامر بن فہیرہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، دن بھر بکریاں چراتے اور جیسے ہی اندھیرا پڑتا بکریوں کو ہکا کر لے جاتے اور ان دونوں کو دودھ پلاتے۔ تو عبداللہ بن ابی بکر ان کا کام تھا رپورٹنگ کرنا، شام میں جاتے اور سحری کے وقت واپس لوٹ آتے، اور عامر بن فہیرہ یہ دودھ پلانے کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ دونوں غار میں جو کہ جبل ثور میں واقع ہے، یہ دونوں پہنچے، 3 راتیں انہوں نے وہاں قیام کی، 3 راتیں وہاں ٹھہرے رہے۔ ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب غار کی طرف چل نکلے تھے جو کہ یمن کی جانب ہے، تو ادھر ایک شخص ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی سوئیں گے یک بارگی حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آخر کس چیز کے انتظار میں ہو؟ تم ذلیل ہو چکے ہو، تم رسوا ہو چکے ہو۔ انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح اس لیے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نکل چکے ہیں اور انہوں نے تمہارے سر پر مٹی ڈالی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے سر سے مٹی انہوں نے جھاڑا اور دیکھا تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ صبح کا انتظار کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ جب باہر آتے ہیں تو یہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کے تعلق سے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مارا پیٹا لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ الغرض ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پر اور ان کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا دروازہ کھولتی ہیں، ان سے ان کے متعلق پوچھا جاتا ہے لیکن وہ بھی جواب نہیں دیتی ہیں۔ ابو جہل انہیں تماشا مارتا ہے جس سے ان کے کان کا زیور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد سے مکہ سے مدینہ منورہ جانے والے تمام راستوں پہ سخت سیکورٹی کر دی جاتی ہے اور ایک ہنگامی طور پر تمام
راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ میں سے ان دونوں کو جو کوئی بھی زندہ پکڑ کر لائے گا انہیں 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ ان دونوں کو غاروں میں، گلی میں، کوچوں میں، جگہ جگہ چوراہوں پہ، ہر جگہ تلاشا گیا۔ یہ لوگ تلاشتے رہے، تلاشتے اس غار ثور تک جا پہنچے جن میں یہ دونوں حضرات ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھایا تو میں نے ان لوگوں کے قدموں کو دیکھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی نظریں نیچی کریں گے، اگر اپنے قدم کے پاس دیکھیں گے، اگر یہ اپنے پاؤں پر نظر ڈالیں گے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین ثالثہما اللہ، اے ابو بکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تبارک و تعالی ہے؟ میرے بھائیوں، ایک گھوڑ سوار اپنی سواری پر سوار ہو کر اس غار تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے نکلتے ہیں تو ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب تک پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پچھاڑ دے۔ چنانچہ ان کے گھوڑے نے اسے نیچے گرا دیا اور وہ گھوڑا ہنہنانے لگا۔ اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جو کچھ چاہیں حکم دے دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، کسی تعاقب کرنے والے یعنی پیچھا کرنے والے شخص کو میرا پتہ نہیں دینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص جو دن کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، دن کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن گیا، یعنی وہیں کھڑے ہو کر نگرانی کرنے لگا۔ جب بھی کوئی شخص وہاں سے گزرتا اور پوچھتا تو یہ انہیں جواب نہیں دیتے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا، ان دونوں نے جب دیکھا کہ کھوجی اور تلاشی 3 دن جب گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، تو جب تلاش کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئی تو ان دونوں نے وہاں سے اس غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف روانگی کے لیے ارادہ کیا کہ اب یہاں سے جانا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن اریقط اللیثی، جن سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی، جو مدینہ منورہ کے راستوں سے انہیں بخوبی پتہ تھا کہ وہ راستہ کیسا ہے، اچھی طرح سے راستوں کی معلومات اسے تھی، ان سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خوب تیز اور بہترین 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں انہیں لایا جائے۔ چنانچہ اس غار تک وہ عبداللہ بن اریقط اللیثی ان دونوں سواروں کو لے کر آتے ہیں وعدہ کے مطابق، اور پھر یہ تمام حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ اور ان تینوں کے راہبر، راستہ دکھانے والے عبداللہ بن اریقط اللیثی، یہ قافلہ ہجرت مدینہ، وہاں سے یہ لوگ روانہ ہونا شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا گیا، لیکن پیچھا کرنے والے تمام لوگوں کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھروسہ دلایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے بھی اس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس وقت مدد کی جب ان کافروں نے انہیں وہاں سے جلا وطن کر دیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر تسکین نازل فرمائی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی لشکروں سے مدد کی جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غیبی طور پر مدد کی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے بیٹھایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے جو کہ پہچانے نہیں جاتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بہت سارے جان پہچان والے لوگ تھے. راستے میں جو کوئی بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ یہ شخص جو آپ کے آگے ہیں یہ کون ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب دیتے کہ یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. سننے والا یہی گمان کرتا کہ شاید راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ مقصد تھا کہ یہ ہماری خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. میرے بھائی، یہ دونوں حضرات اور یہ قافلہ وہاں سے گزرتا رہا. راستے میں سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا پیچھا کیا تھا، جو خود انہوں نے اپنے تعلق سے بیان کیا ہے کہ قریش کے کئی نمائندے میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اعلان کیا گیا ہے، ایک انعام کا اعلان ہے کہ جو کوئی بھی اسے پکڑ کر لائے گا اسے اتنے اتنے انعام دیے جائیں گے. چنانچہ میں اپنی قوم کی ایک مجلس بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اسی دوران ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ساحل سمندر کی طرف کچھ سائے دیکھے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں، جاؤ ان کا پیچھا کرو. چلا جائے. ہم لوگ چلتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے لاتے ہیں. یہ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں ہے جو تم گمان کر رہے ہو. حالانکہ یہ بیان کرتے کہ میں سمجھ گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن میں نے چالاکی کی وجہ سے ان سے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اور میں کچھ دیر اس کے بعد ٹھہرا رہا. پھر میں اپنے گھر پر گیا اور اپنی سواری کو لیا، اپنے لونڈی سے کہا کہ میری سواری کو لے کر ایک ٹیلے پر پہنچے، ایک ٹیلے پر پہنچ کر میرا انتظار کرے، میں بھی وہاں پہنچنے والا ہوں. اور میں اپنے گھر کے ایک جانب سے چپکے سے باہر نکلا اور اس ٹیلے پر پہنچا جہاں پر میری لونڈی گھوڑے کو پکڑ کر میرا انتظار کر رہی تھی. میں نے اپنا اسلحہ لیا، اس گھوڑے پر سوار ہوا اور اس گھوڑے کو اچانک میں نے دوڑا دیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، لیکن میرے گھوڑے کے پاؤں پھسل گئے، چنانچہ میں نیچے گر گیا. میں نے اپنے گھوڑے کو برا بھلا کہا اور پھر میں نے فال کے تیر اپنے تھیلے سے نکالے جس میں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا ہے یا نہیں، مجھے فائدہ پہنچنے والا ہے. کیا میں ان کا پیچھا کر سکتا ہوں یا ان کا پیچھا نہیں کر سکتا ہوں؟ تو مجھے جواب نہیں میں ملا کہ میں اس کا پیچھا نہیں کر سکتا. چنانچہ میں نے اس فالوں کی نافرمانی کی اور پھر میں دوبارہ اس گھوڑے پر سوار ہوا اور میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا.
یہاں تک کہ میں ان کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرأت کے تلاوت کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف التفات نہیں کر رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں جیسے ہی اور قریب جاتا گیا، دوبارہ میرے اونٹنی نے مجھے میرے سواری نے مجھے نیچے گرا دیا، اور اس کے ہاتھ زمین میں اس کے گھٹنوں تک دھنس گئے۔ میں نیچے گرا اور پھر میں نے اسے مارا پیٹا، اسے برا بھلا کہا، جس سے اس نے بڑی مشکل سے اپنے پاؤں کو زمین سے باہر نکالا، اور جیسے ہی باہر اس کے پاؤں نکلے ایک غبار آلود آسمان میں بلند ہوا۔ میں نے امن کی آواز دی رکنے کے لیے کہ رک جائیے، امن کے ساتھ میں نے آواز دی کہ اب رک جائیے، چنانچہ وہ دونوں حضرات رک گئے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ رسول ایسا معلوم ہوتا ہے، اس سے ساری چیزوں کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ایک دن ضرور غالب آئے گا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ امان لکھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہرہ سے حکم دیا کہ اسے کچھ امان لکھ کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو مجھے میرا کسی کو پتہ نہیں دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے۔ میرے بھائی، اس طرح سے یہ قافلہ خیمہ ام معبد کے پاس سے گزرا۔ ام معبد رضی اللہ عنہ یہ سفیروں کو، راہگیروں کو، راہ سے گزرنے والے مسافروں کو یہ کچھ کھانا پینا کھلایا پلایا کرتی تھی۔ یہ قافلہ جب اس خیمہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کچھ کھجور اور گوشت کی مانگ کی، لیکن ان کے کچھ کھجور اور گوشت خریدنا چاہا، مانگ نہیں کی، خریدنا چاہا، لیکن انہیں ان کے پاس سے کچھ بھی نہیں ملا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو دیکھا جو کہ ام معبد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ یہ بکری کیسی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تھکی مادی ہے جو کہ بکریوں کے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بکری کو دہنے کی اجازت طلب کی، مجھے اس بکری کو دہنے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ انتہائی کمزور اور لاغر ہے، اس سے دودھ کیسے نکلے گا؟ اگر آپ چاہیں تو اس کو دو سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا، اس تھن پہ ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھا آپ نے، اور آپ نے اللہ سے دعا کی اور دودھ دہنے لگے، یہاں تک کہ برتن دودھ سے بھر گیا اور اس کا جھاگ اس کی منہ تک آ گیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کو دودھ پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا، پھر دوبارہ آپ نے دہا تو پھر اسی طریقے سے دودھ آیا، پھر دوبارہ ان لوگوں نے دودھ پیا۔ میرے بھائیوں، یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچتا ہے۔ تمام لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی جب انہیں یہ بات معلوم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ کے قریب الحرہ ایک مقام ہے، تمام لوگ اس مقام پر آتے، صبح کے وقت آتے اور انتظار کرتے کرتے دوپہر تک سخت گرمی میں کھڑے رہتے اور انتظار کرتے رہتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں گے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ جب تشریف لا رہے تھے تو راستے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے، ان کی ملاقات ان سے ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک سفید کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے گزارش کیا کہ الحرہ مقام پر لوگ ہر روز انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن یہودی کسی کام اور اپنے ضروری کام کے تحت ایک ٹیلے پر چڑھا تو اچانک انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سفید کپڑے میں ملبوس انہیں نظر آئے، ان سے رہا نہ گیا اور اس نے بآواز بلند
یہ اعلان کر دیا کہ عرب جماعت کے لوگوں، اے لوگوں، تم لوگ جس بزرگ کا انتظار کر رہے تھے وہ بزرگ تمہارے پاس تشریف لا رہے ہیں، یہ پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ تمام لوگ جو اپنے گھروں میں تھے، جو الحرہ مقام سے واپس پلٹے ہوئے اپنے گھر پہنچے ہی تھے، جیسے ہی وہ یہ آواز انہوں نے سنی، چنانچہ وہ دوبارہ اسی مقام الحرہ مقام پر پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا، گرم جوشی سے استقبال کیا۔ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا بڑی خوشی کے ساتھ ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر ایک دائیں جانب بنی عمرو بن عوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ قباء میں بنی عمرو بن عوف قباء میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام ہے مسجد قباء، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لمسجد اسس علی التقوی حق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور ایک جگہ پر پہنچے۔ وہاں ایک جگہ پر آپ کی سواری رک گئی جہاں پر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ میں مسجد نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی میری منزل ہے۔ وہ جگہ دو یتیم بچے سہل و سہیل رضی اللہ عنہما جو کہ یتیم بچے تھے، ان کی وہ زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس زمین کو خریدنا چاہا، لیکن ان دونوں یتیم بچوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے قیمت پر دینا نہیں بلکہ میں اسے ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا اور اس زمین کو خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر اس مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، خود بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے اور تمام لوگ اس جگہ پر اینٹیں اٹھا کر لاتے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ پر اور تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پوچھا کہ سب سے قریب گھر کس کا ہے؟ تو جواب ملا کہتا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سب سے زیادہ نزدیک میرا ہی گھر ہے، چنانچہ میرے گھر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو تمہارے ہی گھر چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور چونکہ ان کا گھر دو منزلہ تھا، اوپر کی منزل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی بال بچے اور نیچے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں نیچے آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اوپر کی منزل میں اور آپ نیچے میں رہیں گے، آپ اوپر میں چلیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ نہیں میرے لیے نیچے ہی ٹھیک ہے، چونکہ بہت سارے ملاقاتی لوگ آئیں گے۔ اس دوران آئے اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ چھوٹے بچے، بڑے، بوڑھے، بزرگ، عورت، لونڈیاں، یہ تمام کے تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ چھتوں پر چڑھ کر عورتیں اشعار پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کا اظہار کر رہی تھی۔ ہر گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ تمام لوگ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا واقعہ، جو بڑا کٹھن اور دشوار راہ کو طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو ہمارے لیے بھی مشکل راہ آسان ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور ہمیں اپنا ایمان، اپنا عقیدہ ویسا ہی رکھنا ہوگا جو ایمان اور جو عقیدہ جو عمل صالح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق بخشے، آمین۔